قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبزادہ سید بدر مسعود صاحب مد ذل العالی، زیب سجادہ آستانہ عالیہ چورا شریف، ان کے ساتھ عرصہ دراز سے محبت کا ایک تعلق قائم ہے۔ اللہ کرے کہ قیامت کے دن بھی ہم اسی تعلق کے ساتھ اپنی قبروں سے اٹھیں۔ یہ ماشاءاللہ ایک بہت ہی پاکیزہ اور خوبصورت شخصیت ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے ان سے بہت کچھ حاصل کیا ہے، ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ان کی شخصیت میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں واقعی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تقریباً پچھلے 3 سال ہمارا رابطہ نہ رہ سکا، ٹیلی فون نمبر ان کا چینج ہو گیا۔ میں نے 2 خط لکھے، لیکن وہ بھی میرا خیال ہے ڈاک کی نظر ہو گئے۔ اس کے بعد کسی ایک شخص کی میں نے ذمہ داری لگائی، وہ چورا شریف آتے جاتے تھے، لیکن وہ بھی ہمارا تعلق دوبارہ بحال کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک دن بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی خوش قسمت دن تھا، ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، بٹن دبایا، کان کو لگایا، دوسری سائڈ پہ بدر مسعود شاہ صاحب بول رہے تھے۔ ایمان تازہ ہو گیا، نئے سرے سے رابطہ ہوا۔ آپ نے بڑی مہربانی فرمائی کہ 2-3 دن کے اندر پنڈی تشریف لائے۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے ہماری ملاقات ہوئی۔ آج پھر اس ملاقات کا اس کی اگلی نشست ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ یہ خطاب میں سمجھتا ہوں شاید اتنا اہم نہیں ہے جتنا ہمارا وہ تعلق اہم ہے جس تعلق کی وجہ سے آپ اور میں اس آستانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تعلق کیا ہے؟ الحب للہ، البغض للہ۔ آپ کی اور میری یا آپ کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اور مستقبل میں اس طرح کی رشتہ داری ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ تو ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم صرف خدا اور اس کے رسول کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں جی؟ آپ سارے اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی آپ میں سے کسی دنیاوی لالچ کے لیے ادھر بیٹھا ہوا ہو، کوئی کسی حکومت کے لیے بیٹھا ہوا ہو، کسی حکمران سے سفارش کے لیے بیٹھا ہوا ہو؟ آپ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ خدا اور اس کے، اونچی آواز سے کہیے، یہ نام لیتے ہوئے آپ کو کیوں شرم آ رہی ہے؟ آپ کھل کے کہیے، آپ کس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ اور رسول کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جتنی دیر آپ یہاں پہ خدا اور اس کے رسول کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی العزیز قیامت کے دن خدا اور اس کا رسول آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز قیامت کے دن ان ہستیوں کے ساتھ آپ کو کھڑا کریں گے۔ ارشد صاحب نے بڑی تفصیل سے وہ حدیث بیان فرمائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جس ہستی کے لیے ہم بیٹھے ہیں قیامت کے دن انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ آئیے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں شاید آپ سے کوئی علمی گفتگو نہ کر سکوں۔ ارشد صاحب اور میں ہم واہ میں کچھ عرصہ اکٹھے رہے ہیں، پھر وہاں سے میری پوسٹنگ ہوگی، میں چلا گیا۔ تو ارشد صاحب ماشاءاللہ اس وقت پی ایچ ڈی کر رہے تھے، ابھی انہوں نے پی ایچ ڈی مکمل کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان کے اثر میں مزید اضافہ فرمائے، اور ان کی محبت جو خدا اور اس کے رسول کے ساتھ ہے اس میں بھی اضافہ فرمائے۔ بہت خوبصورت شخصیت ہیں، اور ان جیسے پڑھے لکھے آدمی کے سامنے کوئی علمی بات کرتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کوئی علمی گفتگو نہیں، چند ایک دیسی سی باتیں عرض کروں گا، اور اس کے بعد میں اجازت لوں گا، اور آپ کا بہت زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا۔ آئیے ہم ان دیسی باتوں کا ایک جگہ سے آغاز کرتے ہیں۔
میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مبارک تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم نے گناہ کر کے اپنی جانوں کو ضائع کر لیا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت. یہاں پہ میں نے دو چیزیں بیان کرنی ہیں. پہلی بات بیان کرنے سے پہلے ایک تھوڑی ساری میں تمہیدی جملے چند ایک بولوں گا. مسجد نبوی شریف میں پچھلے سال شب برات کی رات عشاء کی نماز کے بعد میں بیٹھا ہوں. میرے ایک دوست ڈاکٹر عبد الماجد، وہ میں نے جو ہی نماز سے سلام پھیرا تو مجھے کہتے ہیں کہ یہاں پہ شام کے کچھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، میں تمہاری بھی ان سے ملاقات کراتا ہوں. میں پیچھے مڑا، دیکھا تو وہ تقریباً 25-26 لوگوں کا ایک گروپ تھا جو شام سے عمرے کے لیے آیا ہوا تھا اور اس وقت وہ مدینہ منورہ میں مقیم تھے. ان کے جو سالار تھے ان کا نام تھا احمد. احمد سے میں نے پوچھا کہ آپ عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں، آپ عمرہ کر رہے ہیں؟ وہ احمد تھوڑی تھوڑی انگریزی بول لیتا تھا تو ہمیں سہولت ہوئی اس کے ساتھ بات چیت کرنے میں. میرے بات کا براہ راست جواب دینے کی بجائے اس نے یہ آیت مبارک پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جن لوگوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ان کو چاہیے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور پھر یہاں آ کے اللہ سے اپنی توبہ کریں، اور صرف اپنے اللہ سے توبہ نہ کریں بلکہ سرکار دو عالم بھی ان کی طرف سے سفارش کے طور پہ توبہ فرمائیں. یہ آیت پڑھ کے اس نے ترجمہ کر کے مجھے کہا کہ اس آیت کی ترتیب کے مطابق ہم پہلے مرحلے میں مدینہ منورہ میں آئے ہیں تاکہ سرکار سے درخواست کریں آپ ہمارے لیے اللہ سے توبہ فرمائیں. براہ راست جواب نہیں دیا، کہتے ہیں کہ ہم پہلے مرحلے میں یہاں آئے ہیں اور جس دن ہمیں یقین ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہماری آمد کو قبول کر لیا ہے اور ہماری سفارش خدا سے کر دی ہے، اس دن ہم مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے. میں نے بہت بزرگوں سے سنا تھا کہ جب بھی حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جائیں تو اگر ہمت ہو، توفیق ہو، ایسا موقع بن سکے تو پہلے مدینہ منورہ جایا کرو. ہم اس کو صرف عقیدت ہی سمجھا کرتے تھے، لیکن اس دن پتا چلا کہ قرآنی ترتیب کے مطابق بھی پہلے سرکار کے پاس جانا چاہیے. پھر کیا ہوگا جب آپ مدینہ منورہ سے سرکار سے سفارش کروا کے مکہ مکرمہ جائیں گے، اب خدا آپ کے لیے تواب اور رحیم ہے. اس وقت وہ تواب اور رحیم ہے. آئیے اسی آیت کے دوسرے حصے پہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اللہ کی رحمت سے نا امید، آپ نا امید تو نہیں ہے. نعرہ تکبیر، یہ تو نا امیدی والا نعرہ ہے. ذرا جوش و خروش والا سنیوں والا نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ رحمت کیا ہے؟ یہ رحمت کیا ہے جس سے آپ نے اور میں نے نا امید نہیں ہونا؟ وہ رحمت خدا خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے اس کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس سے آپ نے نا امید نہیں ہونا. اور اس نے تو اپنی امید کی کرنوں کی وہ روشنی کی ہے کہ عبداللہ ابن ابی جیسا شخص مر گیا ہے، اس کا بیٹا آ کے درخواست کرتا ہے، سرکار اپنی قمیض اتار کے اس کو دے دیتے ہیں. آپ کو اور مجھے وہ چھوڑنے والے ہیں. اور صرف یہیں پر آپ کی رحمت ختم نہیں ہوئی. آئیے آپ کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتا ہوں. آپ کی رحمت کا ایک گوشہ اور کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سارے دوست ایک سوال کا جواب دیجئے. آپ کی مائیں کتنی ہیں؟ اونچی آواز سے کہیے. کسی کی دو ہوں، ماں ایک ہی ہے نا؟ آپ کی میری ماں جس نے ہمیں جنم دیا وہ گنتی کے اعتبار سے ایک ہے.
اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی مائیں ایک کی بجائے دو ہوں، دو کی بجائے تین ہوں، لیکن مسلمانوں کے لیے خدا تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، محمد عربی پہ صلاۃ والسلام پڑھنے والوں کے لیے کیا مہربانی فرمائی کہ جو اس کی بیویاں ہیں وہ تمہاری، زور سے کہو، وہ تمہاری، آپ کو شک ہے ان کے ماں ہونے میں؟ نبی کی بیویاں آپ کی اور میری، مجھے جس ماں نے جنم دیا ہے مجھے اس میں شک ہو سکتا ہے کہ میں 2-4 سال میں جب سمجھ کو پہنچا، مجھے محلے والوں نے بتایا، میرے باپ نے بتایا کہ یہ تمہاری ماں ہے، لیکن خدا نے گواہی نہیں دی کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ جو نبی کی ازواج ہیں ان کی خدا گواہی دے رہا ہے، اور کلمہ پڑھنے والوں یہ تمہاری مائیں ہیں، ان میں شک نہیں ہے۔ اور کوئی عورت تمہاری ماں ہو یا نہ ہو، جن کے عقد تمہارے آقا سے ہو گئے، یہ تمہاری مائیں ہیں۔ اور کتنے خوش قسمت ہو، لوگوں کی ایک ماں ہوتی ہے، وہ اس ایک ماں پہ فخر کرتے ہیں، یہ بھوکا نہیں رہنے دے گی، یہ تکلیف نہیں ہونے دے گی، یہ گرم ہوا نہیں لگنے دے گی۔ ارے جس کو خدا نے 11 مائیں عطا کی ہوں، اس کی شان کیا ہوگی؟ نعرہ تکبیر، ہاتھ کھڑے کر کے زور سے جواب دیجئے، نعرہ تکبیر۔ آپ کے نعروں کی آواز آپ کی ماؤں تک پہنچنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آپ کو اور مجھے تو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ اور ماں میں سے بھی مائیں کون سی؟ مائیں کون سی؟ عائشہ صدیقہ جیسی ماں، خدیجہ الکبریٰ جیسی ماں، ماریہ قبطیہ جیسی ماں، اور زینب جیسی ماں، ایسی مائیں کسی کے نصیب میں آ سکتی؟ حضرات، ایک ایک ماں، آپ کی اور میری ماں، خدا ان کو جنت میں لے جائے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن آپ کے میرے پاس ان کی بخشش کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ تو مائیں وہ ہیں جو ایک ایک ماں پوری پوری جنت کی مالکہ ہے۔ وہ حضرت ایسے ہی نہیں ہے؟ مجھے ان ماؤں میں سے کوئی بتا دیجئے جو پورے جنت کی مالک نہ ہو۔ آپ اور میں تو بہت خوش قسمت ہیں۔ اور دیکھو یہ تعلق کیسے ہیں کہ اس تعلق نے، جو آپ کا اور میرا حبیب خدا کے ساتھ تعلق ہے، اس نے ہمارے اپنے تعلقوں کو کیسا توڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اے مومنوں کی ماں، یا ام المومنین، اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں اے میری ماں۔ ان کو بیٹی والے تعلق پہ فخر نہیں رہا، ان کو ماں والے تعلق پہ فخر رہا ہے۔ بیٹیاں اپنے باپوں کی مائیں ہیں، تعلق تبدیل ہو گئے، رشتے تبدیل ہو گئے۔ یہ وہ مائیں ہیں جن کے اوپر آپ جتنا بھی فخر کریں اتنا فخر کم ہے۔ آپ درود پاک پڑھیے، آپ کو نہایت ہی دیسی سی بات سناتا ہوں، آپ بآواز بلند ذرا درود پاک پڑھیے۔